बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं आज की इस नई वीडियो में, नए व्लॉग में। जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनकी रूटीन, उनके मिजाज से बिल्कुल अलग थलग ये वीडियो है, लेकिन ये भी एक हमारे माशरे की बड़ी तल्ख हकीकत है जो बड़ी आजकल वायरल और गर्दिश कर रही है, ये ख़बर और ये वाली वीडियो। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आपसे बाकी बात भी करते हैं जी। तो चेक करें जी, ठीक है, देख लिया आपने। अच्छा, अब ये वीडियो तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन इसके जो असल हकायक है, जो असल हकीकत है, वो पहले थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों को ये क्लियर कर दूं कि आपकी रूटीन और मिजाज से हटके ये वीडियो क्यों है। क्योंकि जिस टॉपिक पे ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक भी कोई इसी ही तरह का मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। लेकिन इसके हकायक, इसकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन मिलते जुलते हैं। अपने ऑडियंस को बताना ये मैंने ज़रूरी समझा। उसके बाद अगली बात शुरू करते हैं कि ये लड़की फातिमा जतोई, इनके यूट्यूब चैनल भी हैं, उनकी भी वीडियो मैं आगे चला दूंगा। आप थोड़ा थोड़ा ये इसको साथ में देखते जाएं। आजकल ये दुबई पहुंची हुई हैं। ये दुबई कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये आज हम इस वीडियो में सारा आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, ये एक रहीम यार खान की एक बस पूरी सी एक फैमिली थी, ना इतनी गरीब और ना इतनी अमीर, ठीक है। इन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया और वहाँ से शहर तक का सफ़र किया। यानी कि गांव में कच्चे घर दिखाए, रोना पीटना सारा कुछ दिखाया। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो इसमें मुजरिम है वो इस बच्ची की माँ है, ठीक है। इसकी माँ ने ही सारा कुछ इसको सिखाया, कराया। ये भी साथ साथ वीडियो चल रही है, आप देखते जाएँ कि ये भी बच्ची को पूरी एक ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है। उसके बाद सिलसिला बढ़ता गया, हालात बदलते गए, ख्यालात बदलते गए, जज्बात बदलते गए, दुनिया बदलती गई। सारा कुछ दिनों दिनों में ही चेंज होता गया, दुनिया साथ जुड़ती गई। पहले तो इमोशनल ब्लैक मेलिंग थी, डिजिटल माफिया, ये भी मंगता ग्रुप भी था पहले। उसके बाद थोड़ी सी इनको हव ना हुई तो ये टिकटॉक लाइव शुरू कर दी इन्होंने। इस बच्ची को सारी सारी रात लाइव पे बिठाना, फिर इसकी माँ ने कैमरा लेकर आना। मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची सारी रात टिकटॉक लाइव करती है और इस लाइव से आने वाला रेवेन्यू से हमारा घर चलता है। खावंद इसका बीमार का नाटक किया हुआ था, लेकिन वो तो मुझे पता चला है कि वो कुछ इनसे उनका इख्तलाफ था सोशल मीडिया पे कि ये मेरी बेटी और मेरी बेगम जो कर रही हैं ये ठीक नहीं है। तो किसी हद तक उनका सही था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी आदी हो गए। जब उनको पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, यके बदीगर एक गाड़ी ली, गाड़ी के बाद फ़ौरन दूसरी गाड़ी ली, उसके बाद घर लिया, घर को एक अच्छा महल नुमा घर को डेकोरेट किया गया। उसके बाद जो दुनिया साथ जुड़ी हुई थी, जो गिफ्टिंग कर रही थी, जो दुबई बुलाने वाला मुद्दा है वो भी बाकी है, उस पर आगे जाके हमने बात करनी है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक नहीं लाने चाहिए। हम अकेले ये टॉपिक नहीं लाते, ये ज़माने में ये चीज़ें वायरल होती हैं तो हम भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जज आप लोग होते हैं जो देखते हैं, जो एग्री करते हैं, ताकि मेरा मैसेज हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरा अच्छा मैसेज जाए मेरे देखने वालों तक, या किसी की रहनुमाई हो जाए। अगर मैं गलत हूँ तो कोई कमेंट करे, कोई मेरी रहनुमाई कर दे। मैं तो ये चीज़ें सीखने के लिए सारा कुछ करता हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ गेम ही उल्ट पुल्ट है। ये जो आप बच्ची की वीडियो देख रहे थे, ये छोटी बच्ची, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग के तहत छोटी बच्ची वाला लेवल साथ जुड़ा हुआ था इसकी माँ की तरफ से। तो ये कुछ देर के लिए ख़त्म हो गया। वहाँ जहाँ ये पहुँची हुई है वहीं से एक बंदा था जो इसका एक बड़ा खूबसूरत गिफ्टर था। मैंने इनकी एक बहुत पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो बंदा मुझे शेर मारेगा उनके फ़ोटो फ्रेम करवा के मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। तो इन्होंने कोई 3 लोगों की वो लगाई हुई थी फ़ोटो। उसके बाद ये शेरों वाला सिलसिला शुरू हो गया। उस शेर वाले सिलसिले ने एक इज़्ज़तदार को बद किरदार और एक जो वो कहते हैं ना डॉक्टर अफान साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये माँ बेटी समझ जाएं, लेकिन ये लोग नहीं समझने वाले थे। इनके मुंह को हड्डी लग चुकी थी।
یہ ڈیجیٹل طوائف گیری کا وہ لقب ان کو دیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ٹک ٹاک لائیو پہ لڑکیاں بیٹھتی ہیں ان کو لوگ پھر اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں، یہ ان کے بکاوے میں آ جاتی ہیں اور یہ غلط قدم اٹھاتی ہیں۔ لیکن اس نے تو اینڈ کر دی، اس نے تو حد کر دی، اس نے پاکستان سے جناب دبئی جا کے بریک لگائی۔ وہاں جا کے جو کپڑے یہاں سے پہن کر گئی تھی وہ ویڈیو بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، ایئرپورٹ پہ یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ دکھا رہی ہے کہ میرا پاسپورٹ ہے اور میں ایئرپورٹ پہنچ چکی ہوں۔ اس کے بعد وہاں گئی اور وہاں جانے کے بعد والی جو اس کی ویڈیو، اس میں اس کو آپ نمایاں دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کرتی پھرتی ہے۔ آدھے کپڑے پہن لیے، نکر شرٹ پہن لی ہے، شارٹ پہن کر یہ جناب نے اپنے کپڑے گیلے کر کے اپنے جسم کی نمائش کی ہے۔ ڈوب مر جانے کا مقام ہے اس کے والدین کا جنہوں نے اس کو بھیجا۔ بے حس معاشرے کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ جب یہ کر رہی تھی کچھ لوگوں نے احتجاج کیا کچھ دنوں کے لیے، لیکن انہوں نے کسی کی مانی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ معاشرہ یہاں پہ کیا کرتا، جب ان کو ہڈی کا مزہ آ گیا تھا تو یہ تو ہڈی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ لیکن جناب نے جو کام کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کافی ساری پاکستانی جو لڑکیاں ہیں ان کے ٹوٹے، گندے ٹوٹے جو لیک ہوتے ہیں وہ دبئی سے ہی جا کر ہوتے ہیں۔ تو ان سے پہلے کچھ ویڈیوز میں، کچھ لائیو میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے دبئی کو چوز کیا کہ مجھے دبئی بہت زیادہ پسند ہے، میں دبئی کو پسند کرتی ہوں، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ادھر جا رہی ہوں۔ تو تھوڑے دن ہی گزرے ہیں، تقریباً 8 سے 10 دن ان کو دبئی پہنچے ہوئے ہو گئے ہیں، اور بے شرمی کی انتہا کر دی کہ یہ ایک مسلمان گھرانے سے اس کا تعلق تھا اور یہ غریب گھرانے سے تعلق تھا، لیکن اس کے لائف سٹائل، اس کے یہ بیہودہ لباس اور ان ساری چیزوں سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ کسی غریب خاندان کی تھی یا یہ مثال کے ایک سادی سی فیملی کی تھی۔ نہیں، اس کو ساری ٹریننگ اس کی ماں نے دی۔ انتہائی گھٹیا پرو میکس اس کی ماں ہے، جو ہمیشہ یہی کہتی رہی میری چھوٹی بیٹی، لیکن بیٹی کو استعمال کر کے اس کے جسم کی کافی ساری ویڈیوز میں نمائش کر کے، اب یہاں تک دوپٹہ تھا، جب عورت کا ایک دوپٹہ ایک اس کا تاج ہے، اور وہ اتار دے گی وہ تو پھر ظاہری بات ہے ننگی ہو جائے گی۔ تو اس کی ماں نے اکثر کرنا کہ جب میں ویڈیو بناؤں گی تو یہاں سے دوپٹہ نیچے گرا دینا ہے تاکہ دنیا کی توجہ آپ کی طرف بنی رہے۔ لیکن گفٹر صاحب جو تھے انہوں نے تو اپنا پیسہ پورا کرنا تھا، اس کو تو ہم اب مجرم نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم مجرم کہیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس نے اتنے سارے شیئر مارے، اتنا سارا پیسہ لوٹایا، پہلے ایک گاڑی لی پھر دوسری گاڑی لی۔ وہ ایسے گاڑیاں نہیں بن جاتی، اس طرح گھر نہیں بن جاتے۔ اب وہ اس سے ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا حساب اس سے لے گا، اور اس کا وہ بنتا بھی ہے۔ لیکن میری آپ سب دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس چیز کو پروموٹ نہ کریں، بلکہ اس چیز کو روکا جائے، ایک ایجنڈا اٹھایا جائے کہ اس طرح کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ آئندہ نہ ہو۔ وہ تقریباً اتنا پرزور احتجاج آپ کریں کہ جن کی بیٹیاں بیٹھتی ہیں وہ ان کو روکیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ روکیں، لیکن آگے جس کو پھر ہڈی کا چسکا پڑ جاتا ہے وہ تقریباً ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہے، دنیا ایک نئے ٹریک پہ دنیا چڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ ٹک ٹاک لائیو یقین مانے ڈیجیٹل طوائف گیری کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ کافی سارے کریئٹر، کافی سارے یوٹیوبر میرے بھائی جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ اس پہ ریئیکٹ کر چکی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے پاکستانی اس معاشرے میں یہ کون سا گندا جراثیم آ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نت نئی پاکستانی کسی نہ کسی لڑکی کی کوئی غلیظ گندی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کوئی ٹوٹا لیک ہو رہا ہے، اور یہ مزے سے والدین بیٹھ کے اس کو انجوائے کریں۔ یہ اس کے والدین اب یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے۔ جب اپنی بیٹی کو یہاں سے جہاز پہ بٹھایا پاکستان سے دبئی کے لیے، تو ان کو تو کنفرم تھا کہ ہماری بیٹی کس کام کے لیے وہاں جا رہی ہے، اور اس کی کوئی وہاں رشتہ داری نہیں ہے، کوئی فیملی ممبر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، فقط ایک گفٹر کی خاطر یہ عورت گئی ہے، یہ لڑکی گئی ہے۔ اس کو میرا خیال ہے لڑکی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، عورت بڑی سمجھدار شاطر ماں کی بیٹی ہے، یہ بالکل یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ ابھی جو اپنی ذاتی کھیتی کسر ہے نا وہ یہ اب نکالے گی، اور ان کو چند پیسے ملیں گے، ان کے والدین کو اتنے بے حیا بے شرم ڈیٹ پرو میکس ہیں کہ اتنی خاموشی اور اتنی بغیرتی سرٹیفائیڈ بغیرت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ان کی طرف سے ویڈیو نہیں آئی، ان کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔
ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہماری بیٹی وہاں جا کے کیا کر رہی ہے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں سے دینار آ جائیں گے، درہم آ جائیں گے، ریال آ جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر اپنی سگی بیٹی کو انہوں نے کس گندے اور غلیظ کام پر لگایا۔ تو خدا را اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اپنا میسج وہاں تک دیں، منع کریں یار، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب سارا زمانہ پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے چند پیسوں کی خاطر۔ کتنا پیسہ وہ کما لے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ واپس ہی نہ آئے، ماں باپ کو سزا ملے، وہ واپس ہی نہ آئے، لیکن تھوڑے دنوں بعد واپس آ جائے گی، اس کے بعد استقبال ہوں گے، پھر وہی روٹین بن جائے گی۔ ان کو کافی سارے لوگوں نے پہلے بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک متنازع فیملی ہے، لیکن سب سے بڑے جو مجرم ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ ان سے میں ایک ہی بات کروں گا کہ یار کسی کا بیٹا بھی اگر غلط کام کر رہا ہو نا تو لوگ اس کو آ کے منع کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں یار یہ غلط کام ہے۔ تو آپ کی بیٹی نے اتنے کام خراب کیے تو کسی بندے نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی غلط کر رہی ہے؟ یا آپ اتنے سرٹیفائیڈ بغیرت پرو میکس ہو چکے ہیں کہ آپ کو کسی بات کی، کسی چیز کی شرم ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں؟ باقی آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی، کیونکہ میں ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی ویڈیو بنا رہا ہوں، میری آڈینس کچھ اور دیکھتی ہے۔ باقی امید کرتا ہوں میرا میسج چلا گیا ہوگا جہاں میں نے دینا تھا۔ آپ سے لیتے ہیں اب اجازت، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے